الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو مالک ہے، خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ القول البدی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کے بارے میں جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ جان رہے ہوں گے اور آلریڈی اس کو پڑھ بھی رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ کلام پاک پڑھنا اور ذکر اذکار میں ہر وقت اپنے آپ کو رکھنا، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رہیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے اور عمل کے ساتھ پڑھ کے زندگی بسر کرتے ہوئے غرور و تکبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ قبر و آخرت کے بارے میں سوچنے کی فضیلت جانتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ کیا ہے؟ ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قبر و آخرت کے بارے میں سوچنے کی فضیلت یہ ہے، اس کا مطلب کہ زندہ ہیں اور ہمیں اللہ کی ملاقات کے لیے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کی فکر کرنا آخرت کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچنے کے بارے میں، تو یہ کیا ہے کہ اس لیے 60 سال سے بہتر کہہ دیا کہ وہ عبادت جس پہ سوچا نہ جائے، سوچ کر عمل نہ کیا جائے اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے سے، تو اس کی فضیلت بیان کر دی ہے کہ سوچ کر جو ایک ایک لمحہ اللہ کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہوئے
حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں تو ان کے ایک ایک لمحے کی فضیلت بیان کر دی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور نبی کی پوری امت کو، اللہ تعالیٰ کے پورے بنائے ہوئے انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم دی ہے، اس کے ساتھ اشرف المخلوقات کا اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے، تو پھر ہمیں کیا ہے کہ سوچ کر ہر لمحہ، جیسے کہ ہم فکر کرتے ہیں دنیا میں ہر چیز کی، اپنی ذمہ داریوں کی، تو اس کے بارے میں بھی تو ہمیں آخرت کے بارے میں کہ سوچتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس پر ماشاءاللہ سبحان اللہ آج جانتے ہیں سورۃ الفلق جو کہ مکیہ، اور سورۃ الناس، اور اس میں پڑھتے ہوئے ہم سب سے کیا کیا مشابہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اور اس کو جانتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو پڑھتے ہوئے ہم سے کتنے مشابہ لگ جاتے ہیں۔ لگنے کا مطلب کہ ہم یہ فینسی ورڈ اس لیے فینسی ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، ہے کتابوں کے، رائٹ، اور ہم اس کے لیے کہیں گے مشابہ لگتا ہے۔ مشابہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غلطی ہوتی ہے، مسٹیک کو کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشابہ لگ گیا۔ تو آئیے آج ہم بھی اپنے آپ کی درستگی کرنے کے لیے گھڑی بھر غور و فکر کرتے ہیں قبر اور آخرت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی ہولناکیوں سے بچائے اور آخرت کا فکر کرتے ہوئے دنیا سے خاتمہ بالایمان پہ جانے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، تو استغفر زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انکاؤنٹیبل کریں، ہر وقت کریں، حمد و ثنا کے ساتھ ساری تسبیحات، ذکر اذکار کریں، درود پاک خوب سے خوب پڑھیں زندگی میں، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے، اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے پیارے حبیب سے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور اللہ کے تمام انعمتہ والوں سے جو کہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے دنیا سے گئے، تو وہ بھی تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انعمتہ والے کون ہیں، جو کہ اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، اور پھر ہمارے گھر میں بھی تو بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ سبحانہ اللہ، جو اللہ کی یاد میں ہر وقت اپنا ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی برکتیں، ان کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ لوگ جانیں تو بہت سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو تعلیمات ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ذکر کو، ذکر پاک کو پڑھنے کے لیے سورۃ الفلق ہے، اس کے بارے میں پڑھ کے جانتے ہیں یہ کس کے بارے میں اتری اور کس ہمارے لیے کتنی مفید بھی ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پڑھنے سے کتنی برکتیں بھی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکیہ، آیات ہیں اس کی 5 اور رکوع ہے اس کا 1 یعنی 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الناس مکیہ، آیات ہیں اس کی 6 یعنی 6، رکوع ہے اس کا 1 یعنی 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سورۃ الفلق۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم فرماؤ میں صبح کی پناہ لیتا ہوں۔ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ قل آئے ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی تمام مخلوق کی شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس مکیہ کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ کس کے بارے میں آیا ہے قل؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کہ آپ فرما دیجئے میرے محبوب، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ آئیے سورۃ الفلق میں سب سے پہلے پڑھنے میں ہم سب سے کیا مشابہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ دونوں کے ترجمے ماشاءاللہ پڑھے گئے، ماشاءاللہ تلاوت بھی کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو ہم سب پر، آمین ثم آمین۔ سورۃ الفلق، فلق جو مکیہ ماشاءاللہ ہے، آیات 5 ہیں، یعنی 5 رکوع 1 ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اس میں بیل کا بٹن ہے اس کو آل پہ کر لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اور آپ سب سے التماس ہے کہ اس میں رحمہ فار آل یوٹیوب چینل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک چیپٹر تیار کر کے ماشاءاللہ اپلوڈ کیا گیا ہے، وہ بھی دیکھیں کہ اس میں حروف کتنے ہیں، اور جہنم کے دروغوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے پڑھنے سے کیا ہے اچھائیاں ہوتی ہیں، ملتی ہیں، برکات ملتی ہیں، اور وہ سارا چیپٹر ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سارا اپلوڈ کیا گیا ہے، اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کوشش کریں گے کہ آپ تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچتے رہیں۔ تو کبھی بھی خود سے نہیں کہنا کہ میں شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، نہیں، کیونکہ یوزلی ہم جانے انجانے میں محبت میں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے تو یہ کہہ ڈالتے ہیں کہ میں شروع کر دیا۔ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ترجمہ ہی یہی ہے، اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں آیا ہی نہیں اپنی، ہمارے لیے عربی میں اس میں کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں میں انا نہیں آیا، اللہ کے نام سے ود اللہ سبحانہ و تعالی بازر بی کے ساتھ آیا ہے، ود کے معنی آتا ہے ساتھ، اردو میں کہتے ہیں، آگے سین اور میم جو ہے نا اسم کے لیے آیا ہے، اور کس کا؟ اللہ ہی۔ تو اللہ کے نام سے شروع جو الرحمن، یہ دیکھیں تو ہم کیا کر جاتے ہیں کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن جب پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اس میں شروع میں ہم سین کے اوپر ذرا زور دے دیتے ہیں، ہم کرتے ہیں کیا کہ یوزلی بسم اللہ، تو ہم سین کے اوپر تشدید کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ہم نے اپنی وائس کو سین ساکنہ ہے، جزم ہے، جیسے تیسری طریقے سے ایک چھوٹی سی بیبی دال کی شیپ میں لکھی ہوتی ہے، تو ہاں کیا ہے کہ کبھی بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں جزم کبھی اوپر کبھی سائڈ پہ کسی حرف کے اوپر نیچے حرکت نہیں کرتی،
زیر اور زبر اور پیش کرتی ہیں تو اس کو حرکات کہا جاتا ہے کہ حرکت کر رہی ہیں، لیکن جزم جو ہے نا وہ ہمیشہ جو حرف ہے اس کے ایک اوپر ہی رہتی ہے، وہ موومنٹ نہیں کرتی، تو پھر ہم اس کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے حمزہ ساکنہ کے۔ جب حمزہ کے اوپر جزم ہوتی ہے یعنی بیبی دال کی صورت میں، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، جس طرح بھی آپ کو ایزی ہے یاد کر لیجئے، تو اس کو پھر جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے اے او، یہ ہے۔ ابھی ہم نے بڑے آرام سے معروف طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا بھی الحمدللہ۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے اور اللہ لام عز و جل کے اوپر دیکھیں کھڑا زبر ہے اور تشدید بھی ہے، تو تشدید والا حرف اپنے ما قبل حرف کے ساتھ ملا کے ایک بار پڑھا جاتا ہے اور ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ ذرا رک کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سٹریچ نہیں کرتے۔ ہم نے سٹریچ کس کو کیا کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ادا کیا ہم نے ایک الف کے برابر، تو ہم نے اس کو ادا کرتے ہوئے ہا کو را کے ساتھ اس کو ملایا، کیونکہ وہ را کے اوپر بھی تشدید ہے اور را کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ فل پر موت پڑا جائے گا، موٹائی میں ہماری آواز ساؤنڈ سنائی دے گی، ٹھیک ہے، تو فل موت پڑھتے ہوئے، کیونکہ را کا رول ہے، را کے اٹ سیلف اوپر زبر خود بھی آئی ہے، اس سے پہلے زبر اور پیش آئے تو بھی موٹا پڑ جاتا ہے، اور بھی اس کی ہے ماشاءاللہ سے مختلف صورتیں ہیں، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے آئے گی تو آپ لوگوں سے وہ بتایا جائے گی۔ ابھی را کے اوپر خود زبر جب ہے تو پیش ہے اور اس سے پہلے زبر پیش ہے، تو یہ یہاں تک یاد رکھے کہ را پر پڑھا جائے گا فل ماؤتھ، تو اس لیے پڑھا گیا۔ اور الرحمن کے ساتھ جو الف لام ہے، یہ دیکھیے یہ معرفہ کے لیے آیا ہے، خاص خاص امپورٹنٹ، بہت خاص جب ہوتا ہے تو اس کا نام آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غالب حکمت والا ہے، ہمارا مالک ہے، خالق، اور تو خاص خاص سے ہے، سب سے بڑھ کر ہے، تو ماشاءاللہ سے الرحمٰ کے میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو یہ بھی ایک الف اس کی ادائیگی یہاں ہونی ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا ہم سب کو، یہ ہمیشہ سے آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ اپنی مٹھی بند کریں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پارٹس آف باڈی جو دی ہے، جس سے دیکھیں تجوید گلے سے نکلتے 6 حروف، پھر حمزہ بھی فرنٹ، اس طرح ڈفرینٹ پارٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وائس دی ہے، ووکل دی ہے، اس سے ادا ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہے کہ مٹھی بند کریں گے تو ایک الف کا پتہ چلے، کیونکہ کوئی الارم تو نہیں نا لگا سکتا کتنے منٹ کتنے سیکنڈ ہونا چاہیے، تو یہ سب سے ایزی وے ہے سیکھنے کے لیے کہ اپنی مٹھی بند کریں، اور اس میں سے شہادہ فنگر جب باہر نکال کھڑی ہو جائے گی تو وہ ایک الف کے برابر ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کو ادا کرتے ہوئے آگے پھر دیکھیں الف اور لام ہے، اور الرحیم بھی بہت معرفہ ہے، کیونکہ اللہ جہاں نہایت مہربان ہے وہاں رحمت والا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نون کو را سے ملاتے ہوئے کیا ہے کہ را کو پھر کیا ہے اوپر تشدید بھی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے، 2 دفعہ پڑھا جائے گا تشدید والا حرف، اور پھر اپنے ما قبل سے ملا کے پڑھا جاتا، ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ ذرا رک کے، لیکن سٹریچ وہی بات ہے نہیں کرنا، اور اس کے اوپر بھی زبر ہے تو اس کو فل ماؤتھ یعنی پر پڑھا جائے گا را کو۔ آگے ہا جو ہے نا وہ ہلکی لیٹر ہے، تو جو مڈل آف تھروٹ میں یہ ہلکی لیٹر 2 ہیں، ہا آتا ہے، ایک تو اللہ میں یہ دیکھیں ہا ہے، تو ایک اور آنکھوں والا بھی 2 اس کے آئیز بناتے، اس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، جو دوسرا چسٹ والا ہے نا، تو وہاں سے نکلنا بسم اللہ الرحمن، تو اللہ کا جو ہا ہے ساتھ میں وہ نیک، میں پیچھے ریورس ہو کے آگے کیونکہ وہ رہ گیا تھا ایکسپلینیشن کرنے کے لیے تجوید کے لیے، تو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا اس کو سیکھنے کے لیے ایک ایک حرف کی برکات ہیں، جیسے ایک علیحدہ حرف الف، اس کا 10 نے کیا، با اس کی 10 نے کیا، لیکن اس کو رپیٹ کرنے کے لیے ہمیں دل سے یاد کرنا ہے، یہ نہیں کہ اب اس دیر ہی رہنا، ہم نے آگے بھی قرآن پاک کو کرنا ہے، لیکن کسی کو نہیں آتا تو وہ بار بار جب رپیٹ کرتا ہے تو اس کو یہ نہ تنگی محسوس ہو کہ ہم بار بار کریں، نہیں، اس کے بار بار رپیٹ کرنے سے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے بدلے، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیاں دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھنے کے لیے دل و جان سے محبت سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن پاک سے، اپنے دین سے اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، درود پاک سے، جو نیک راستے پہ چلنے والی جتنی بھی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت محسوس ہو۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ اور جی الرحیم میں جو ہا ہے وہ ہم اپنا ماؤتھ جو ہے نا تھوڑا اس کی کھلے گا، اور ہمارے آواز جو ہے نا گلے سے نکلے گی، اور یہ ہا کیسے ادا ہوگا؟ ایئر اندر جائے گی، ایئر اندر جائے گی، دوسرا چسٹ والے ہا کی ایئر باہر آتی، ہا ہا، دونوں کی ساؤنڈ میں بھی ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں تو کیا ہے، اس کے ساتھ یا مدہ ہے۔ یہ کون سا مدہ ہے؟ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، یا ساکن مدہ، واو ساکن مدہ۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، ان دونوں کو ساکنہ ضرور بولنا ہے، یا ساکنہ اور واو ساکنہ کو، لیکن اس کے ساتھ الف ہے، الف کو کبھی ساکن نہیں بولنا، کیونکہ اگر ہم نے ساکن کہہ دیا اٹ ول چینج انٹو حمزہ، یعنی حمزہ بن جائے گا، کوئی حرکت آ جائے گی تو الف کے اوپر۔ تو الف از الف، اور اس کو لمبا سٹریچ بھی نہیں کرنا، الف نہیں کہنا، کیونکہ آپ لیسن نمبر 1 دیکھیں تجوید کا، وہ بھی رحمہ فار آل یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اگلا لیسن نمبر 2 بھی آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچ جائے گا، تو ادھر تجوید ضرور سنیے گا۔ حروف مفردات کا بھی ہے، حروف مستعلیہ کا بھی کتنے ہیں، اور حروف تہجی کتنے ہیں، اور ہمیں اردو لہجے میں پڑھنا چاہیے کہ عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے، ذرا پلیز وہ ضرور سنیے گا سب لوگ ماشاءاللہ۔ اب آدھے اس میں یا ساکن بیفور زیر ہے، تو اس میں ایک الف کی بھی اس میں ادائیگی ہے جو ہم نے کی الحمدللہ۔ آگے میم زیر می ہے، تو یہ کیا آیت جب کمپلیٹ ہو گئی تو یہ ملا کے تو کیا ہے، اس کو عارضی سکون دے کے تو پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے کہ ہمیں ہر چیز، ہر برکت کے لیے بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے نیک کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 1 میں ہے قل قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، تو یہ دیکھیں آپ لوگ ساؤنڈ میں غور و فکر کریں، قل، تو یہ قوف قلقلہ میں سے یا قلقلہ کے سے ادا ہوگا، جو ہمارا ہول ہے نا جس سے کے ذریعے منہ سے اندر کھانا لے کے جاتے ہیں، تو اس میں ہول میں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہر چیز میں، اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے لیے ہے کہ یہ قوف جو 2 نقطوں والا ہے اس پہ پریشر پڑتا ہے تو اس سے ادا ہوتا ہے، تو جو کاف کتاب والا ہے نا وہ ہول کے اراؤنڈ جو ہارڈ پارٹ ہوتا ہے اس سے ادا ہوتا ہے، تو اس میں فرق ہے ادا کرنے میں، تو اس لیے قلقلہ جو 2 نقطوں والا قوف ہے وہ چھوٹے سے جو گوشت جس کو ہمارے گلے میں ہول میں دیکھیں آپ مرر کے سامنے، تو وہاں آپ کو سامنے اپنے ماؤتھ میں نظر آئے گا، تو یہ قوف کا پریشر اس پہ پڑتا ہے، قوف جو 2 نقطے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے قلقلہ سے پڑھا جائے گا قوف، ٹھیک ہے۔ یہ تو آگے پھر لام ساکن ہے، جیسے کہ میں نے سین پہ ایکسپلینیشن کی، تو آپ دوبارہ سے سنیں گے کہ لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے، موومنٹ نہیں دی، قل، تو یہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف چیزوں کے شر سے پناہ الہی طلب کرنے کی تعلیم فرما رہا ہے۔ تو آگے کیا ہے، دیکھیں حمزہ اور آئین دونوں کو ایک مخرج سے نہیں نکالنا، جیسے کہ حمزہ ہمیں فرنٹ ماؤتھ سے نکالنا ہے، اور حرف عین عین تو ہمارے مڈل آف تھروٹ سے نکلے گا، جہاں سے حلوے والا نکلتا ہے، تو یہ 2 جو ہے نا گروپ جو 2 ورڈ ہیں یہ مڈل آف تھروٹ کے ہیں، حلقی لیٹر ہیں، تو اسی طرح ادا کرنا ہے کہ ہمیں اعوذ اعوذ، اگر کسی کے پاس نہیں پریکٹس کریں اس کو، اپنی ٹپ آف فنگر کو اپنی نیک میں مڈل میں ہلکا سا ذرا سا کریں گے تو اس کی ادائیگی بہت بہترین آئین کی، حرف آئین کی نکلے گی، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو آگے ساتھ میں واو مدہ آ گیا، حروف مدہ جو کہ 3 گروپ میں نے ابھی ایکسپلینیشن کیا تھا کہ یا ساکن بیفور زیر آئے تو وہاں الرحیم میں تو ایک الف، اب حروف مدہ میں سے تیسرا حرف آ گیا ہے، واو ساکن ما قبل عین حرف پر پیش ہے، تو یہاں بھی ہمیں ایک الف وہاں ادائیگی ہوگی، تو ہم نے کی سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ آئین کو حمزہ کی صورت میں ادا نہیں کرنا، اکثر اوقات کیسے پڑھا جاتا ہے اعوذ،
فرنٹ ماؤتھ سے دونوں حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں حمزہ اور عین یہ دو ڈیفرنٹ حروف ہیں، تو ڈیفرنٹ مخارج سے نکالے جاتے ہیں، ڈیفرنٹ پارٹ سے نکل رہے ہیں، تو ہمیں پھر کیا ہے غور و طلب کرنی ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے قرآن پاک۔ یہ حق ہے قرآن پاک کا، اس کو سیکھیں، مشکل نہ بنائیں اپنے آپ کو، اس کو ٹائم دیں۔ سبحان اللہ، رپیٹ کریں، یاد کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، تسبیحات کیا کریں اپنے، آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے دیکھیں با کے ساتھ روک پھر موٹا پڑا جائے گا فل ماؤتھ، کیونکہ با کے اوپر زبر ہے۔ آگے دیکھو با کلکلا میں سے آ گیا اور تشدید ہے، اور میں نے اکثر آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتی ہوں، جو تشدید والا حرف ہے اپنے ما قبل حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، لیکن کلکلا حروف جو ہے نا وہ کتنے ہیں؟ وہ ہیں 5۔ اور ان کا ایک بتا بھی دیا ہے، کتب و جدن 2 حروف بنا دیے تاکہ ہمیں حروف یاد ہوگی۔ اگر کوئی سیپریٹ مفردات کے طور پہ یاد کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اے بی سی ڈی میل فیمیل سب کریں۔ وہ کیا ہے میں رپیٹ کر دیتی ہوں، حرف قوف 2 نقطوں والا جو کل کلاس ابھی ایکسپلینیشن ہوئی، پھر اس میں حرف تو جس کو تا اکثر ہی پڑھ دیا جاتا ہے، یہ حروف صوت میں سے ہیں، ایسے نہ کریں، تو یہ ایسے پڑھا جائے گا با جیم دال، یہ تو بن گیا کتبو۔ اب جدن کیا ہے؟ جیم دال جدن، یہ 2 حروف آگے، اس میں 5 حروف شامل ہے، تو ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کلکلا کے معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت کے ہیں، اور ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہی، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید آپ لوگوں تک رحمہ فار آل یوٹیوب پہ یہ لیسن نمبر 2 انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، تو ادھر ضرور اس کو لیسن کو تجوید کو فالو کریں، یاد بھی کریں۔ تو کیا ہے؟ برب الفلق، تو جب جو ساکنہ ہوتا ہے قوف، ساکنہ آ گیا کلکلا میں سے، تو جب یہ ساکن ہو تو یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوتا ہے، خوب واضح ہوتا ہے۔ تو اب جنبش اور حرکت کیا ہے؟ یہ پہلے ہم نے سوچا کتب و جدن کہ جنبش سے پیدا ہوتی ہے، آواز نہ ہوتی ہے کلکلا کا مطلب، اور پھر کلکلا جب ساکنہ ہو تو ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب تشدید والا ہوتا ہے تو جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلی ماشاءاللہ سے، اور آخری حرف وقف تام کی نشانی ہے گول دائرہ، تو وہ آیت نمبر 1 جب کمپلیٹ ہوا، حرف قوف کے نیچے زیر تو ہے لیکن آخری حرف پر ساکن کر کے رکیں گے، کیونکہ جب آیت تکمیل ہوتی ہے تو پھر عارضی سکون دے کے اس پہ رکھا جاتا ہے۔ آیت کمپلیٹ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف تام کی نشانی گول دائرے کو، اور پھر آخری سکون جب دیتے ہیں تو عارضی سکون دیتے ہیں، تو یہاں برب الفلق ایسے رکیں گے، ٹھیک ہے۔ خوب ساکن جو ہے نا خوب ظاہر ہو کے پڑے گا، یہ جو کاف ہے پتہ چلے گا کو پڑھی کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اگلی من شر ما خلق، تو اس میں نون ساکن کا وہ رول آ گیا، اس کے بعد اخفا لیٹر آگے نون ساکن کے بعد، اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اس میں سے آپ لوگ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ سے سبحان اللہ کیا ہے کہ اس میں سے یہ اخفا کا رول آ گیا۔ تو تجوید کا ایک علیحدہ ہی چیپٹر ماشاءاللہ اپلوڈ کیے جاتے، تو اس میں تجوید ضرور دیکھیے گا۔ ابھی یہاں دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد شین آئی ہے، اس میں غنہ کرنا ہے، غنہ کا مطلب ناک میں آواز لے جا کر اس کو ادا کیا گیا، ایک الف اس کی دائی دی، یہ نہیں کیسے پڑھنا من شر ما خلق، نہیں۔ اس میں دیکھیں ہم کتنی مسٹیک کر جاتے ہیں کہ ایک تو ہم نون ساکن کو ادا کرتے ہوئے کیونکہ فعل لیکن اخفا آ گیا ہے تو ادھر ادائیگی نہیں ہوئی۔ اب آگے سے ما میم الف زبر ما کے ساتھ علی مدہ ہے وہ نہیں ادا ہوا، اور پھر آخری حرف کو ساکن کر کے رکھنا ہے کیونکہ کلکلا ہے، کلکلا کو خوب ظاہر ہونا چاہیے، جب ساکن ہے تو وہ بھی ادا نہیں ہو، تو کیسے پڑھنا ہے؟ میاں شر ما خلق، اس مخلوق کی شر سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں
کل کس کے لیے آیا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے نبی، خاتم النبیین، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ فرما دیجئے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کے بعد اپنے ادب کے دائرے میں آ جانا ہے کہ ہمارا جو لیول ہے، ہم کہہ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ تم فرما دو، پڑھنا ہے ایک بار پڑھ کے پھر دوبارہ پلٹ کے واپس اپنے دائرے میں آئیں گے، ہم کہیں گے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے تم فرما دو میرے محبوب، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں برب الفلق، تو پھر کیا من شر ما خلق، من ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، جو اس نے پیدا کیا، اس مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی کسی ایک کے نام نہیں آیا کسی چیز کا، بس من آ گیا، من شر سے، ٹھیک ہے، جو اس نے پیدا کیا، میم الف زبر ما جو آیا نا، وہ ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی اس کے لیے مد کے ساتھ میم آئی ہے۔ اب اس سے پہلے آ جائیں شر، شر ہوتا ہے شر سے، یعنی بری چیز سے بچائے، جیسے ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو وہ شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، اسی سے شر ہوتا ہے اس مخلوق کی شر سے، برائی سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، کہ اس مخلوق کی شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ آگے آیت نمبر 2 حرف واو سے شروع ہو رہی ہے، واو زبر وا کا مطلب ہے اور، آگے پھر اسی طرح دیکھیں من شر غاسق اذا وقب، اب دیکھیں یہ نون ساکن کے بعد شین آئی، اخفا لیٹر آ گئے، 15 لیٹر ہیں اخفا کے، جو کہ کون سے ہیں؟ حرف تا، فا، جیم، دال، ذال، آگے ہے زا، سین، شین، صاد، دود، تو، وہ، فا، قوف، کاف، تو یہ 15 لیٹر بنتے ہیں، لیٹر کا مطلب حروف، 15 حروف ہیں جو نون ساکن تنوین کے بعد آ جائیں تو کیا ہے اس میں غنہ ہوتا ہے، تو ہم نے غنہ کیا اخفا لیٹر، شاید تو اوپر ایکسپلینیشن ہوگی کہ اس کی مقدار بھی ایک ہے تو اسی طرح ہی ادا کیجیے گا۔ آگے را کے اوپر تشدید ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں اس سے نیچے زیر ہے تو را کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، فل ماؤتھ نہیں پڑھا گیا، اس کے نیچے زیر آ گئی۔ آگے نون کو آلویز میں نے یہی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، الحمدللہ رول بھی یہی ہے کہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہتی، نون کے اوپر تشدید اور میم کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی قرآن پاک میں تو اس کو ایک الف وہاں ادائیگی ہوگی، گنہ ہوگا ہر صورت ان دونوں کے اوپر۔ دوسروں کے اوپر تو ہم نے رول دیکھنا ہے کہ اس کے فالونگ لیٹر کون سا آیا، پہلے کون سا آیا، پھر 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی، 2 پیش کی جو تنوین، اس کے بعد ہلکی لیٹر تو نہیں آیا، کہاں ہم نے اظہار کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ سارے لیسن اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، آپ لوگ تجوید ضرور سیکھیے۔ تجوید کیا ہے؟ قرآن پاک کو درست کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا ہے اس کی، تو کیا ہے اسی طرح ہم کیسے پڑھیں گے؟ لیسن نمبر 4 سوری آیت نمبر 4 سورۃ الناس کی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العقد، یہ پڑھی جا رہی ہے کہ ان عورتوں کی شر سے جو کیا کرتی ہیں، جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں۔ اب گروہ کا کیسے پتہ چلا؟ وَمِن ہوتی ہے شر، شر وہی برائی، رنفاثاتی، تو اس میں دیکھیں را کو نون پہ کرتے ہوئے تشدید ہے، نون والا مشدد حرف ہے، جس کے پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، تو نون مشدد پر بھی ایک گنہ کی مقدار ایک الف کی ہے، وہ جو کی، آگے فا جو ہے نا وہ بھی تشدید والا ہے اور اس کی ادائیگی کے اوپر کھڑا زبر ہے، دیکھیں تشدید والے حرف کو ادا کرتے ہوئے کھڑا زبر کو ادا کیا گیا ایک الف کے برابر۔ پھر فا جو ہے نا تو اکثر اس کے اوپر کیا ہے وصل لوگ نکال لیتے، کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ ایسے پڑھ جاتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، سین کی فا کو سین کے مخرج سے پڑھ جاتے ہیں، یہ حروف صوت ہیں، اور حروف صوت کو پڑھنے کے لیے دیکھنے کے لیے آپ تجوید کا قاعدہ نمبر انشاءاللہ لیسن ادھر دیکھیے گا
کہ حروف صوت بس ابھی یہاں اتنا کہ ملتی جلتی والے وائس والے حروف ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایک ہی مخرج سے ادا کر دیتے جو کہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں را 3 ڈاٹ والا ہے اور جس کو سمر بھی کہتے ہیں رائٹ۔ تو اب یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور ہم نے وصل بھی نہیں نکالنی، معروف پڑھتے ہوئے اس کو کیا ہے کہ اس کو را کی بات ہوئی ہے کہ اس کو ایک الف اس کے اوپر ادائیگی ہونی ہے، اس کو معروف نہیں پڑھنا، اس کا سٹریچنگ ہونی ہے اس کے اوپر، تو ہم معروف پڑھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو، تو یہ بات ہو رہی تھی۔ تو یہ معروف پڑھنے والے نے یہاں ایک کھڑا زبر ہے، سٹینڈنگ زبر ہے، کھڑا زبر اس کو کہتے ہیں، ایک الف آگے۔ تو یہ دیکھیں نون کے اوپر بھی ہماری ادائیگی ہے، فا کے اوپر بھی ایک الف ہے، را کے اوپر بھی ہے، تو ہم بڑے آرام سے اپنی ادائیگی کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کیا مسٹیک کریں۔ ہم تو برکت کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، جو کہ بہت ہی برکت والا، سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ نمبر 2 میں ہم یہ ہماری ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے اور ادائیگی میں درستگی کے ساتھ پڑھنا۔ آگے تو اس کے مطلب ہوتا ہے من شر النفاثات، کہ پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے، فی العقد، تو فی الف لام، اب گروہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر کے جس کا نام، جگہ کا نام کا سارا لیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے نا، جس کے ساتھ الف لام۔ تو یہ دیکھیں فی لام کے ساتھ بنا کے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا وہ کیا کرتی ہیں، کس سے کرتی ہیں وہ عورتیں شر، کس میں گرے لگاتی ہیں، کس میں پھونکے مارتی ہیں، گروہ کو، یعنی کہ کچھ پڑھ کے وہ نوٹ لگاتے ہیں نا، جیسے راؤنڈ کر کے ایک گرہ لگاتے جاتے دھاگے پہ، اس کی بات ہوتی ہے۔ آیت نمبر 4 میں سورۃ الفلق پڑھی جا رہی ہے، تو آیت نمبر جو 4 ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جادو کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا ہمیں سکھا رہے، سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 5 جو ہے نا سورۃ الفلق کی، اس میں اسی طرح میاں شر، تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ماشاءاللہ 2-3 بار اوپر ہوگی، اب دوبارہ رپیٹ کر سکے۔ نون ساکن کے بعد فالو لیٹر شین آیا 15 میں سے، تو یہاں ایک الف غنہ ہوگا، نون کو غننے کی صورت میں، ناک میں آواز جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ میں رپیٹ کر دیتی ہوں کہ برکت ہوتی ہے رپیٹ کرنے سے، سبحان اللہ۔ تو یہاں ایک الف کی ادائیگی ہوئی، شرری، اسی دن را کے نیچے ایک زیر ہے جس کو کسرہ بھی کہتے ہیں، یہ پڑھی گئی، اس کو سٹریچ نہیں کرنا، تشدید والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا گیا، شرری 2 دفعہ را کو، حاسدن، اب ہا کے ساتھ یہ ہلکی لیٹر جیسے کہ میں نے پیچھے سے مڈل آف تھروٹ کا ہے تو اسی طرح ہی ادا کرنا ہے، یہ چسٹ والا نہیں ہے، ایئر باہر آنے والا نہیں، اندر لے جانے والا، ہا حلوے والا۔ تو اس کی ادائیگی بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، دوبارہ کر دیتی ہوں کہ ہمارا ماؤتھ تھوڑا کھلے گا اور آواز اپ جائے گی اور اس کی ایئر اندر جائے گی، تو یہ ادا ہوگا الف مدہ کے ساتھ ہے، ایک الف یہاں بھی اس کی ادائیگی ہوگی الف مدہ کی، الف بفور زبر ہے۔ سین کو پڑھا گیا، اس میں سین پہ وصل نکلی، فسلنگ حروف ہے، دال کے نیچے 2 زیر ہے۔ اب اس کو میں نے ظاہر کر کے پڑھا، وہ کیسے، حاسدن، یہ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا جو رول آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس میں یہ رپیٹ کر دیتی ہوں ابھی کہ یہاں جب بھی ہلکی لیٹر 6 لیٹر ہیں وہ آئیں گے، اور وہ کون سے لیٹر ہیں آپ لوگ رحمہ فار آل یوٹیوب پہ اس کا ضرور دیکھیے گا کہ ہلکی لیٹر کون سے ہیں، تو وہ جو ہے نا گلے میں سے ووکل ہے، 2 ہمارے اوپر والے جہاں ہول ہے کھانا اندر جاتا ہے، 2 وہاں سے نکلتے ہیں، 2 مڈل سے نکلتے ہیں، اور 2 اس سے نیچے ذرا نیک بون ہے اس کے پاس سے نکلتے ہیں، یہ 6 لیٹر ہیں حلقی جو کہ ادا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ مڈل آف تھروٹ میں سے نہیں نکلنا، یہ حمزہ آ گیا، آپ کو الف نظر آ رہا ہوگا، الف زیر اے، تو یہ الف نہیں ہے کیونکہ الف کے نیچے زیر آ گئی، اور جیسے کہ میں آپ لوگوں سے ہر وقت یہی کوشش کرتی ہوں کہ رپیٹ ہوتا جائے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، تو الف کی زیادہ مقدار بھی لمبی نہیں کرنی، ایسے نہیں کرنا الف، نہیں، الف ایسے کر کے، اور کر کے اس کے نیچے جب بھی زیر یا اوپر زبر یا پیش یا جزم آ گئی تو یہ حمزہ ہو جائے گا۔ تو ابھی دیکھیں میں بھی، آپ بھی قرآن پاک کھولیں، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ وضو میں ہو کے ساتھ میں قرآن پاک کھول کر اور اس کو ضرور ہائی لائٹ سائڈ پہ اپنی کاپی پینسل رکھا کریں، آیت نمبر لکھا کریں، سورت کا نام لکھا کریں، تو اس لفظ کو لکھا کریں گے یہ میری مشابہ لگ رہی ہے، یعنی میری غلطیاں ہو رہی ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا، جو ہائی لائٹ کرنی ہے غلطیاں جو ہوتی ہیں نا اس کو ریڈ مارکر سے کریں یا ریڈ پینسل سے کریں، اور جو
دوسری ہے وہ کوئی بھی مارکر سافٹ کا گرین کر لیں، جو صحیح پڑھ رہے ہیں وہ مسٹیک کے لیے نہ ہو، تو یہ مشابہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دو زیر کی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا گیا، کیونکہ اس کے بعد ہلکی لیٹر 6 ہیں، ان میں سے جو ہے نا وہ ایک لیٹر حمزہ آ گیا ہے۔ بس ابھی یہ یاد رکھیں یہاں تک کہ ہلکی لیٹر دو زیر کی تنوین کے ساتھ بعد آیا ہے، اس لیے ہم نے اس دو زیر کی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا۔ کیسے پڑھا؟ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، تو اذا اس میں بھی دیکھیں ذال کے بعد میں الف آیا، الف بفور زبر آ گیا ذال کے اوپر، تو یہ الف مدہ ہو گیا، تو ایک الف یہاں بھی اس کی ادائیگی ہوگی پوری۔ حاسدن، اذا حسدن نہیں ہے، سوری، وَمِن شَرِّ حاسدن کی ابھی میں ایکسپلینیشن پیچھے کر رہی ہوں، تو اس لیے ساؤنڈ کو دو زیر کی تنوین کے ساتھ ہی نکالنا ہے۔ بعض اوقات بڑی مشکل سے ساؤنڈ کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا پڑا، دو زیر دو زبر، تو کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ تو اگلا جو ہے ہا کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، تو یہاں آیت نمبر 5 یعنی 5 کمپلیٹ ہوئی سورۃ الفلق کی۔ تو جب آخری یعنی گول دائرہ آیت کمپلیٹ ہو گیا تو آخری حرف کو ساکن عارضی سکون دے کے رکے، کیونکہ یہ وقف تام کی آیت کی ادائیگی کی طریقہ ہے۔ سبحان اللہ بیفور اذا، اس میں الف مد ادا کرتے ہوئے مڈل آف تھروٹ کا ہا جو ہے نا ایر اندر جائے گی ادا کرتے ہوئے حاسد، حاسد، حاسد نہیں کہنا، لمبا نہیں سٹریچ کرنا، کھڑا زبر نہیں ہے، معروف پڑھنے والا، یہ دیکھیں۔ تو آپ لوگ بڑے غور و طلب سے پڑھا کریں۔ ایک بار پھر اس پیاری سی سورۃ الفلق کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ جانتے ہیں آخری کا کیا ہے اس کے بعد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں سورۃ الفلق میں حسد کے شر سے پناہ اب کیا ہے۔ اوپر والی میں کیا آتا ہے؟ جادو کے شر سے، پھر حسد، اب حاسدوں کی بات آ رہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ حسد والوں کے شر سے، جب وہ حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ ایک بہت بری بیماری ہے، انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن میں آگے تفصیل میں جانتے ہیں۔ پہلے آئیں ایک بار پھر اس سورۃ مبارکہ کو، سورۃ الفلق کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب اس میں بھی آیت نمبر 3 میں بھی دو زیر کی تنوین آئیے اس کو ظاہر کر کے پڑھا، کیونکہ ہلکی لیٹر اس کے بعد میں بھی آ گیا اذا وقب، تو با کو ساکنہ کر کے رکنا ہے کیونکہ آیت کمپلیٹ ہوگی، اور جب جو کلکلا لیٹر ہے جیسے کہ آپ لوگ شیر کے 5 ہیں، اور جب ساکن ہو تو خوب وہ ظاہر کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور جب تشدید والے ہوں تو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دو طریقہ ہے ان کا، جو کلکلا لیٹر ہے ان کا، حروف کا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4 سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن شَرِّ النفاثاتِ فِی العقد وَمِن شَرِّ النفاثاتِ فِی العقد۔ حرف عین ہے اس میں، تو مڈل آف تھروٹ کا یہ ہلکی لیٹر ہے، اسی طرح ادا کیجیے گا، دال کو ساکن کرتے آگے کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حسد، ماشاءاللہ۔ تو یہ آیت کمپلیٹ ہوگی بما ترجمہ، تفسیر تو نہیں، ترجمہ، اور جہاں جہاں میں مشابہ لگتے ہیں اور ہم نے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا کے لیے جانا، اور اس کا مطلب ساتھ میں جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور میں صحیح قرآن پاک یاد کرنے اور اسی طرح اس کا حق کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ہماری عادت میں اللہ سبحانہ بہتری لائے، آمین ثم آمین۔ آگے آ جاتے ہیں سورۃ الناس مکیہ، اس کی آیات 6 ہیں یعنی 6 ہیں، رکوع اس کا 1 ہے یعنی 1 ہے۔
تو یہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح ایکسپلینیشن جو اوپر ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شروع میں اس کی ایک ساری ایکسپلینیشن ہو چکی کہ ہمیں اس کو ہمیشہ کیسے درست پڑھنا ہے، یہ نہیں صرف ایک بار درست پڑھنا ہے، نہیں، جب تک زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے میں سے شروع نہیں کرنا، کہ اس میں عربی کے لفظ میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لیے میں، کہ میں شروع کرنی، اللہ کے نام سے ہمیشہ۔ اب قل کی ساتھ میں ایکسپلینیشن اوپر ہوگی، یہ کس کے لیے آتا ہے، ماشاءاللہ کیسے پڑھنا ہے، ساکن حرف کو ہلانا ہے کہ نہیں، تو ضرور غور سے پڑھے گا۔ اسی طرح اعوذ کی بھی ہمیں ایکسپلینیشن آگی کہ یہاں حرف عین کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس میں واو مد ہے، اس کو ایک الف ادائیگی ہونی ہے، زو نہیں کہنا، اس کے اوپر پریشر نہیں دینا، کیونکہ اس میں بھی اکثر ہی اوپر اس کی ایکسپلینیشن ذرا مسنگ ہوگی، اب دوبارہ ادھر آگئی تو ہم ادھر کر لیتے ہیں۔ اوپر بھی جو آیا تو اس کو زو نہیں پڑھنا، اکثر پڑھا جاتا ہے اعوذ ایسے، لال کے اوپر زا والی وصل نکال دی جاتی، ایسے نہیں کرنا۔ جہاں بھی یہ آیا دیکھو تعوذ پڑھنا یا ایسے آئے تو لال کو زا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، وصلی کا روپ، اور سوری اس سے کو حروف صوت کی طرح نہیں ادا کرنا، سوری حروف صوت کیا ہے، ملی جلی آواز ہے، لا زا، یہ دیکھیں ڈفرینٹ حروف ہے، ڈفرینٹ مخارج، اور یعنی ڈفرینٹ طریقے سے ادا ہوتے تھے، یہ سافٹ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سافٹ ہی پڑھنا ہے۔ برب الناس، تو اسی طرح دیکھیے با کے نیچے زیر ہے، تو زیر میں ہماری وائس جو ہے نا باریک تھن ہو جاتی ہے، ڈاؤن جاتی ہے، را کو فل ماؤتھ پڑھتے ہوئے آگے با جو ہے نا وہ کلکلا میں سے خوب جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، جب تشدید والا ہے تو کلکلا کے دو طریقے پڑھنے کے، ایک تو ساکن ہو تو خوب ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، دوسرا اس پہ تشدید تو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کلکلے لیٹر جو کلکلا 5 لیٹر حروف آپ سے شیئر کیے گئے۔ اسی طرح الناس میں بھی الف لام معرفہ ہے، کس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اپنے حبیب سے کہ تم فرما دو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے میں پناہ لیتا ہوں، ایسے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، حرف اس میں آیا ہے، حمزہ زبر میں، قل اعوذ، اس میں تم کہو میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس، تو ہم نے ایسے نہیں کرنا برب الناس، کہ سم ٹائم بڑی ایسے معروف پڑی جاتی قل اعوذ برب الناس، بس آرام سے نہیں، اس کے حق کے ساتھ ادا کریں، جیسے ابھی پہلے پڑھا گیا، کیسے پڑھنا ہم نے، قل اعوذ برب الناس، تو اسی طرح دیکھیں کلکلہ کو جب ادا کیا تو الناس کو جتنی بار بھی پڑھنا ہم نے تجوید سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اردو لہجے میں نہیں پڑھنا۔ اب یہ دیکھو نون مشدد ہے، نون مشدد جو ہے نا اس پہ تشدید جب ہوگی تو اس کو نون مشدد کو میم مشدد کو غنہ ہوگا، اس کا مقدار ایک الف ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایک الف کا مطلب الف مدہ ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، پھر اس کی ادائیگی ایک الف ہے، یہ نہیں کہ نون مشدد کو ادا کر دیا تو ہم نے اگلے الف کو الف مدہ کو ادا نہیں کرنا، نہیں کرنا ہے، رول کے ساتھ چلنا ہے۔ دیکھیں رول کے ساتھ نہیں چلیں گے تو نقصان ہوتا ہے نا، اب دنیا کی مثال دیکھ لیں کہ اگر ہم گاڑی جو رول سیکھا ہے اس کی ریگولیشن کے ساتھ نہیں ادا کریں گے تو نقصان ہوتا ہے انسان کو، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ تو بہت پیاری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اس کو پورے حق کے ساتھ پوری تجوید کے ساتھ پڑھیں، اسی کا نام تجوید ہے، رول کے ساتھ پڑھنے کا، تو اس کو مشکل نہ بنائیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمایا تم کہو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، برب الناس، کیا ہے، برب الناس آیا، پھر کیا مالک الناس، اب میرے سامنے تو اکثر یہاں کر دیا تھا مالک الناس، کھڑا زبر بنا دیا جاتا ہے، یہاں کھڑا زبر کہاں ہے، مالک الناس، تو یہ دیکھیں تو اس میں کیا ہے مالک ہے، مالک کون ہوتا ہے، اونر کو کہتے ہیں، کس کا، تمام لوگوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے، الناس جمع آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی بتاتے ہیں وصف سے ڈالنے والوں کے شر سے پناہ الہی طلب کرنے کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں تعلیم فرما رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے شر سے، ان کی جو وصف سے ڈالتے ہیں یا ان کی جو ہو چکی ہے تو اس کو
کیسے دور کرنے کے لیے ہم نے ادھر ادھر تو نہیں مارے پھرنے بھاگنا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک کلام نازل فرما دیا۔ جو برے لوگ کام کرتے ہیں، حسد، شر، جادو، سارا کچھ کرتے، تو ان کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توڑ دے دیا۔ اللہ رب العزت ہے، مالک ہے تمام انسانوں کا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں الہ الناس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 3 کمپلیٹ ہوئی کس پہ؟ الہ الناس۔ تو الہ کا مطلب لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسی طرح ادا کرنا ایک الف، کیونکہ کھڑا زبر اور الٹا پیش بھی حروف مدہ کی طرف، الف بفور زبر، یا ساکن بفور زیر، واو ساکن بفور جو پیش ہے، 3 حروف ہیں، حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہ 2 بھی ادا ہوتے ہیں، الٹا پیش اور کھڑا زبر بھی قائم مقام کہتے ہیں اس کو اسی طرح۔ تو اسی طرح ایک الف اس کو ادائیگی ہے جو کی گئی۔ آگے ہا چسٹ والا آ گیا، کون سا؟ جو نیک بون ہے ہماری، اس کے ساتھ نیچے جو ہماری چسٹ شروع ہوتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے اور اس کی ایئر باہر کو آتی ہے، اور اس کو آگے نون مشدد سے ملاتے ہوئے، نون مشدد پہ بھی ایک الف کی ادائیگی ہوئی، گننا ہوگا۔ آگے ساتھ ہی الف مدہ بھی، الف بھی زبر، اس کی بھی ایک الف ادائیگی ہونی ہے، سین کو ساکن کر کے اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے تمام لوگوں کا معبود الہ ہے، الہ الناس۔ معبود کو ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو مانا جائے۔ تو یہاں رب تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تمام لوگوں کا معبود ہے، سبحان اللہ۔ اگلے ہیں میاں شر الوسواس الخناس۔ اب اس میں سب سے پہلے دیکھیے آیت نمبر 4 سورۃ الناس میں دیکھیے درمیان میں 2 رول نظر آ رہے ہیں آیت نمبر 4 میں، کہ ایک تو چھوٹا سا 5 کی طرح عربی میں لکھا، اس کے اوپر لام الف لا ہے۔ تو یہ رول ہے نا کہ آیت کے درمیان میں لام آئے تو وہاں نہیں رکنا، ٹھیک ہے، وہاں نہیں رکنا، وہاں اپنی سانس کو نہیں توڑنا۔ اور یہ کیا ہے؟ بار بار وسوسے ڈالنے والے، دبک جانے والے کے شر سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دبک جانے والے، دبک کون سے؟ ڈر جانے والے۔ دبک کیا ہوتا ہے؟ ایک اچانک کوئی چیز ہوتی ایسے کر کے یوں تھوڑا سا جھٹکا لگ کر، دبک۔ دبک ایک اور لفظ میں بھی آتا ہے، ایسے چھپ چھپا کے بھاگ جانے والے، چھپ کے کرنے والوں کو دبک کہتے ہیں۔ تو بار بار وسوسے جانے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، کہ بار بار وسوسے ڈالنے والے، دبک جانے والوں کے شر سے، کیونکہ چھپ کے کرتے ہیں نا، جادو، حسد، تویز کسی کو بتا کے تھوڑا کرتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا ہے یہاں۔ تو یہاں کیا ہے؟ لام الف لا اگر آیت کے اوپر آ جائے تو گول دائرے کے، تو اس میں لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں دونوں اختلاف، یعنی کوئی آیت کے علاوہ لام الف لا لکھا ہو تو نہ ٹھہرے آیت کے علاوہ، یعنی اوپر گول دائرے کے علاوہ آیت میں، تو اس کے پڑھنے کی 2 صورتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں مدنی قاعدہ میں، آپ لوگ بھی دیکھیے گا، لیکن آیت کے درمیان میں لام الف لا آئے تو نہیں رکنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں نون ساکن کے بعد اخفا لیٹر میں سے ایک لیٹر آ گیا، اخفا کا رول آ گیا۔ اخفا مطلب ہوتا ہے چھپا کے غنہ کرنا، غننے کی صورت میں نون کو ادا کرتے ہوئے ایک الف کی مقدار پوری کرتے ہوئے آگے دیکھیں اوپر ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی ایکسپلینیشن آپ لوگ سے بار بار ہو چکی، وہ سنیے گا۔ پھر آگے شین کو، حرف شین کو وسلنگ سے یہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد رو ہے، رو کو باریک پڑھیں گے اگر الف لام کے ساتھ بناتے ہوئے، واو کو سین سے بناتے ہیں وس، اب یہ نہیں کہنا وس، اس کو جھٹکا نہیں دے کے پڑھنا، بٹ آرام سے معروف سے پڑھتے جائیں۔ معروف ہے میاں شر الوسواس الخناس۔ تو اسی طرح دیکھیں آگے اس میں واو کے بعد الف مدہ آیا، اس کو ایک الف ادائیگی کرتے ہوئے، سین کو آگے لام سے ملاتے ہوئے، خو کو، یہ حلقی لیٹر میں سے ایک اور حرف آ گیا، اس کو خو گلے کے اوپر والے یعنی ہول کے ساتھ یہ وہاں سے ادا ہوگا۔ نون مشدد ہے، اس کو ایک الف کی ادائیگی ہونی ہے، آگے ساتھ میں الف مدہ ہے، الف بفور زبر ہے، وہاں بھی ایک الف کی ادائیگی ہوگی، سین کو ساکن کر کے رکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کمپلیٹ ہوئی۔ اب آیت نمبر 5 جو سورۃ الناس کی جو ہے نا ماشاءاللہ پڑھی جانے لگی، جس میں جن اور انسان دونوں ہی وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی جن اور انسان دونوں ہی وسوسے ڈالتے ہیں۔ وسوسے کیا ہوتا ہے؟ دل میں بار بار خیالات آنا،
برے خیالات آنا، یہ سارے وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس کے بارے میں ہے الذی، اس میں دیکھو شروع میں بہت سارے مثلا جگہ پہ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے مقامات پہ الف زائدہ آتے ہیں، تو الف زائدہ کو عارضی جو ہے نا حرکت دی جاتی ہے۔ تو یہاں شروع میں جب الف نظر آ رہا ہے الذی، میں نے پڑھا آیت نمبر 5 پھر وہ شروع ہو رہی ہے الف سے، تو الف جو ہے نا وہ زائدہ مطلب خالی ہے۔ تو اس کو جیسے میں نے آپ لوگوں سے ذکر فرمایا کہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ جو نا آیت الف سے شروع ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے، تو اس کے اوپر عارضی سکون لگا کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ کلمے کے جو آئین کلمہ ہے وہ اس کے مطابق یہ تجوید کا ایک رول ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے یہ جو ہے نا انشاءاللہ پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کے کلمے کے مطابق اس پہ جب حرکت آئی زبر، تو پھر اس کو یہ حمزہ ہو گیا، حمزہ، لام زبر ال، لام زبر اللہ، رال یا ذی، تو یہاں آگے میں نے ایک الف کی ادائیگی سے پڑھا، کیونکہ یا سکن ما قبل زیر ہے، ٹھیک ہے، ما قبل کیا ہے، زیر ہے، یا ساکنہ ضرور بولنا ہے اس کو، الف کو ساکنہ نہیں بولنا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پڑھا گیا۔ وہ جو اللہ ذی ہوتا ہے کسی ایک کے بارے میں بولا جاتا ہے، ٹھیک، اللہ ذینا سب کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے الناس سب کے بارے میں آیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو یوسوسو، تو یہاں پہ یا کے اوپر جو ہے نا ضمہ آیا پیش جس کو، اس سے ہمارے منہ کی آگے لپس کی جو ہے نا وہ راؤنڈ آگے کو نکلیں گے، یوسوسو، تو اس طرح سین کے اوپر وصل ادا کرتے ہوئے بلاتے ہوئے وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جو کہ کہاں ڈالتا ہے، فی، اس میں بھی یا ساکن ما قبل حرف کے نیچے فا کے نیچے زیر ہے، تو اس کو بھی ایک الف یہاں ادائیگی ہوگی، حروف مدہ میں سے ایک مدہ ہے یا مدہ، یا ساکن مدہ، تو اسی طرح ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے چھوڑ دینا ہے پہلے ادا کر لیا، نہیں، ہر جگہ جہاں رول اللہ ادا کرنا ہے، خوبصورتی سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے مطلب ہوتا ہے میں، انٹو یعنی میں، صدور الناس، صدور الناس، تو یہ حرف صاد ہے، اس پہ بھی اس سے نکلنی ہے، لیکن یہ حروف صوت میں سے ہے، یعنی ملتی جلتی حروف والے جو حروف ہیں نا ان کے میں سے، جیسے سین اور صاد، لیکن ان کی ادائیگی میں فرق ہے، وصل دونوں پہ ہی نکلے گی، تو اس لیے اکثر اس کو بھی فی صدورنا سین کے مخرج سے پڑھ دیا جاتا ہے، ایسے نہ کرنا، کیونکہ سین دیکھیں یوسوسو اس پہ بھی وصل نکلی ہے، اور اس کے دیکھیں 3 دندانے ہیں، دندانے کے ساتھ سین لکھی گئی ہے، یہ صاد ہے، صندوق سے کر لے، ٹھیک ہے، ان میں ڈیفرنٹ ہے، دونوں حرف ڈیفرنٹ طریقے سے لکھے گئے ہیں، دونوں کے مخارج ڈیفرنٹ، ادا کرنا ڈیفرنٹ ہے، تو اس لیے اس کو بھی بڑے حروف صوت کو بہت احتیاط سے پڑھا کریں، بلکہ پورے قرآن پاک کو ہی ہمیں احتیاط سے پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہم سب کی مدد پڑھے۔ تو ہم نے پڑھا جہاں پیچھے دیکھیں یوسوسو فی صدور الناس، تو اسی طرح دیکھیں واو مدہ آگے آ گیا ماشاءاللہ صدو میں، تو وہاں واو ساکنہ اور اس سے ما قبل ضمہ ہے، جو کہ ایک الف اس کی ادائیگی بنتی ہے اور وہاں کی گئی۔ آگے را کے نیچے زیر ہے، زیر پڑھتے ہوئے نون کے اوپر ملاتے ہوئے، نون مشدد ہے ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، تو پھر ادھر ایک الف اس کی ادائیگی ہوگی، غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، ناک میں آواز جا کے، غنہ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ آگے ساتھ میں ایک الف بفور الف مدہ ہے، کیونکہ الف بفور زبر ہے، اس کو پھر ایک الف اس کی ادائیگی ہوئی، یہاں ہونی ہے، کرنی ہے، آگے سے سین کو ساکنہ کر کے عارضی سکون دے کے، کیونکہ حرف وقف تام آ گئی، آیت کا گول دائرہ کیا ہے کہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب وسوسے ڈالتا ہے، کہاں ڈالتا ہے، صدور کہتے ہیں دلوں میں، سینوں میں، کس کے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، پھر کیا ہے، من الجنت والناس، تو یہاں آ گیا کس کے ڈالتا ہے، جنات میں سے۔ اب یہاں جنت اور
جن کی جو جیم ہے، حرف جیم جنت کے لیے، دیکھیں جیم کے اوپر زبر آتی ہے، اور جن کے لیے حرف جیم کے نیچے زیر آتی ہے، تو زیر پہ ہماری آواز نیچے جاتی ہے، باریک ہوتی ہے، اور زبر پہ ہماری آواز آپ پاتی ہے اوپر کو آ جاتی ہے، تو اس لیے ادائیگی میں اکثر پڑھ دیا جاتا ہے من الجنت والناس، ٹھیک ہے، نہیں من الجنت والناس، تو جیم کو زیر کے ساتھ باریک پڑھتے ہوئے اگر نون مشدد کے ساتھ ملتے ہوئے ایک گنہ وہاں ادائیگی کا بند کرنا ہے، تازیتی کو پڑھتے ہوئے واو کو نون سے ملاتے ہوئے، نون مشدد ہے، پھر یہاں ایک الف کا گنہ کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار سے پوری کر کے ادائیگی کی جائے گی نون مشدد کی، پھر اس کے بعد ایک الف آگے نظر آتا ہے الف بفور زبر، تو یہ الف مدہ ہے حروف مدہ میں سے، اس کی بھی ایک الف ادائیگی ہے جو کہ کنیا حرف سین کو ساکن کر کے رکنا ہے، کیونکہ آیت نمبر 6 سورۃ الناس کی کمپلیٹ ہوئی ماشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہہ دیا، جن اور انسان دونوں ہی وصف سے ڈالتے ہیں، یہ بتا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آئیے ان دونوں صورتوں کے بارے میں اور مزید جانتے ہیں، کہ جہاں ہمیں اتنا پتہ چلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہی ہے نا، انسان جو مرضی کر لے، لیکن اب یہ ہے کہ صبح اور شام اس کو پڑھنے کا، اور اس کو ہر وقت قرآن پاک تو پورا کا پورا انسان کے لیے فائدے والا ہے، اور کیا ہے کہ انسان کو بچاتا ہے برائیوں سے، اور اس کے پڑھنے سے کیا ہے کہ جب بھی پڑھیں تو اپنے اوپر دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے اوپر بلوغ کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، کہ قرآن پاک عام کتاب نہیں ہے، قرآن پاک دنیا میں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی بھیجا ہوا کلام ہے، اور ہمیں اللہ ہی کے ساتھ جڑ کے اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ آئیے اس کی مزید سورۃ الفلق کے بارے میں جانتے ہیں، کہ یہ مدینہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکیہ ہے، والاول اصعہ، اس صورت میں ایک رکوع 5 آیتیں، جیسے ہم نے جانا سورۃ الفلق، اور 30 کلمے 74 حروف ہیں، شان نزول یہ ہے کہ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ لبید بن عاصم، اس میں الف ہے، حرف عین ہے، صاد ہے اور میم ہے، یہ ہے کہ یہ نام آیا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا، اثر نہ ہوا۔ اب چند روز کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، تو انہوں نے عرض کی، کیا ہے کہ انہوں نے جادو کیا، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضاء ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب و عقل اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ تو پھر کیا ہوا، اس کے چند روز کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے کیا ہے داب دیا ہے، یعنی اس کو ڈگنگ کر کے نا اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر کافی زیادہ، تو اس کو داب کہتے ہیں، یعنی کہ کھود کر اس کے اندر کچھ ڈال دینا زمین کے، اس کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ شریف جو کنگھی کے ساتھ برآمد ہوئے تھے، منہ کس کو برآمد ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنگھی کے بعد دندانے اور اس کے ڈوریا کمان کا جو چلا جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے سورۃ الفلق میں ماشاءاللہ سے اس کی ساری تفسیر میں بھی پڑھتے گئے ہیں کہ اس میں 11 کا کیسے پتہ چلے گا، آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں بھی دوبارہ سے یہاں ذکر ہو رہا، تو سورۃ الفلق آپ لوگ بھی اپنا قرآن پاک نکالیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس میں دیکھیں کہ 11 گروں کا ذکر آیا، تو آئیے اس میں تو اس میں تفسیر میں پڑھی جا رہی ہے کنز الایمان سے 11 گریں لگی تھی، ایک موم کا پتلا تھا اس میں،
جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تو بولے ایک یعنی کہ دندانے، اور اس میں جو برآمد ہوا تھا نا اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کنگھی کے چاند دندانے، ایک ڈوریا، کمان کا چلہ جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا حضور واللہ عالم تعالیٰ بالصواب۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ دیکھیں دونوں کی ملا کے کتنی آیتیں ہیں، آپ لوگ بھی کاؤنٹ کر لیں کہ سورۃ الفلق کی جو بتائی گئی ہیں وہ کتنی آیتیں ہیں، 5، اور رکوع 1 ہے، اور سورۃ الناس کی جو کتنی ہیں وہ کتنی ہیں، وہ 6 ہیں۔ یہ ٹوٹل کتنی بن گئی، 11۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ 5 صورتیں فلق میں ہیں، اور ایک کیا ہے، ایک کے پڑھنے کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہاں تک کہ سب گریں کھل گئی یہ، اور حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل حشاش پشاش ماشاء اللہ تندرست ہو گئے۔ مسئلہ تویز اور عمل جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک کا نہ ہو، یعنی اول تو یہی ایک تویز ڈالے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کنز الایمان کی تشریح میں جو پڑھ رہے ہیں، کہ ایک ہوتا ہے سورۃ الناس اپنے اوپر پھونکنا سب کچھ، وہ ایک ہوتا ہے دوسرا ناجائز طریقے سے کرنا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عمل جو خاص کردہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا حدیث میں وارد ہوئے ہوں تو وہ عمل ناجائز نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنا، اپنے لیے پھونکنا، اور صبح شام اپنے اوپر پھونکے، کیونکہ ایک صبح شروع ہوتی ہے اور شام کو یہ ہے کہ روشنی جا رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے۔ اور کیا یہاں چھپ کے دبک کے والوں کا ہے کہ وہ چھپ کے کرتے ہیں، کسی کو حسد کرنا ہو، کسی کو نقصان پہنچنا، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ چھپ کے تو اندھیرے میں ہی کریں گے۔ اندھیرا چھپنے والوں کے لیے ہوتا ہے، کہ روشنی تو انسانوں کو عقل دیتی ہے، انسانوں کو کیا ہے گمراہی کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ تو یہ کیا حدیث شریف میں ہے، مبارکہ میں ہے، کہ اسماء بنت امیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہے کہ جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے اجازت دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ طاؤس میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے شام کی تاریکی دور فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا، صبح پیدا کر کے یعنی کہ شام کی تاریکی دور فرماتا ہے، اندھیرا دور ہوتا ہے، روشنی آتی ہے، اور کیا ہے صبح پیدا کر کے شب کی تاریکی دور فرما کر تو وہ قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے کو جن حالات سے خوف ہے ان کو دور فرمائے۔ نیز جس طرح شب تار میں آدمی طلوع صبح کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی وظائف امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ صبح شام کے وظائف ہیں نا وہ بھی ہمیں بچاتے ہیں، امن میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ان کے قبول ہونے کا وقت یہ ہے کہ منتظر رہتا ہے۔ صبح اول استرار و اضطراب کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ جس وقت ارباب کے کرب و غم کو کشائش دی جاتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلک جو ہے نا، فلک جہنم میں ایک وادی ہے، جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدترین مخلوق میں کوئی نہیں، اور جادو کے عمل میں اس کی اور اس کے اعوان اور لشکروں کی مدد سے پورے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ شیطان کے بھی آگے سارے اس نے اپنے چیلے اپنے خاندان سارے چھوڑے ہوئے ہیں نا، تو ان کی شر سے چیلے کون سے؟ جو برے کام کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، حاسدین۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ مطلب خود ہی وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں کسی کو۔ کیونکہ اللہ والے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے یہ صورت موضوعتین اس کو کہتے ہیں۔ موضوعتین یہ دونوں ایک ہی ساتھ صورتیں ایک ہی ساتھ پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں اس کو آپ لوگ، آپ کی مرضی ہے، 3 دفعہ صبح پڑھ لیں، 3 دفعہ شام پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، لیکن ٹوٹل اس کی 11 آیات ہے۔ اگر ہم 11 آیاتوں میں دیکھیں پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں کتنی پیاری برکت ہے اس کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جو ہماری تربیت فرما دی،
کہ ہم نے اس کو جب پڑھیں گے تو سورۃ فلق میں بھی جو آیتیں اس کا ہے کہ مختلف چیزوں کے شر سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی، کہ میری آیات پڑھیں، میرا قرآن پاک پڑھیں، میں یہ نازل کردی صورتیں پڑھیں، جادو کے شر سے پناہ مانگی ہے کہ اس عورتوں کے شر سے جو کرتی ہیں، تو کیا ہے پناہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب ہم یہ صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر بلو کر لیں گے، پانی پہ پھونک کے پڑھ لیں، تو کیا ہے ہم حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے، اللہ جانتا ہے سب کو۔ پھر حاسد کے شر سے، شر بھی ہے پناہ مانگ رہے ہیں، شر کیا ہے کہ برائی ہے، پھیلنے والی ہے، کہ جب نہیں پڑھی جائیں گی تو انسان بیمار سے بیمار ہوتا جائے گا، روح کمزور ہوتی جائے گی، کیونکہ جب انسان وضو میں نہیں ہو اور قرآن پاک باقاعدگی سے نہیں پڑھ رہا، اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا نہیں ہو رہا، درود پاک کا ورد رکھے، تو کیا ہے جو نہیں کرے گا تو وہ تو کمزور روح ہو جائے گی۔ ظاہری طور پر تو ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہاں، جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے، لیکن اندر ہماری روح کو بھی تو خوراک چاہیے نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے قرآن پاک پڑھنے والے جو ذکر اذکار کرتے ہیں صبح کو، شام کو، اور ہر وقت چلتے پھرتے درود پاک کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت فرماتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وسوسے ڈالنے والے کی شر سے پناہ طلب کرنے کی بھی تعلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ، طلب کرنا، جاننا کہ خود کو نہیں آتا، چلے بڑے بزرگ گھر میں ہیں ان سے بات کر لیں۔ اور یہاں دیکھیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیج کر یہ سلمان نکلوایا۔ اور یہاں یہ دیکھیں علم غائب کی جو بات کرتے ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور جادو کے سامان کا مقام بتایا۔ یہ دنیا والوں کو تعلیمات دی گئی کہ یہ ایسا دنیا میں ہوگا، اور لوگ جو غلط راستہ اختیار نہ کریں اور ان کی شر سے بچنے کے لیے خود تعلیمات سیکھیں، ذکر اذکار کریں، وضو میں رہیں، اور سارا یہ پاکیزگی ہے نا، اپنی پاکیز میں رہتے ہو، ویسے نہیں بھی کہیں وضو، تو زبان تو پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے موت میں ایک بن ہڈی کے جو لوتھڑا ایک گوشت کا دیا ہے، وہ ہر وقت پاک ہوتا ہے، پڑھیں اس کے ساتھ اپنے اوپر ذکر اذکار کریں، دنیا کے کام بھی کریں، تو کیا ہے تندرستی، صحت ملتی ہے قرآن پاک پڑھنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، اپنی حفاظت میں لینے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تعلیم دے دی کہ سورۃ الناس جو ہے نا، سورۃ فلق پڑھیں، یہ دونوں پڑھیں، یہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس سے، کسی کی بری نظر لگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، بچہ ہو بڑا ہو سب کے پر پھونکیں، اپنے بلوغ کریں۔ اور جو حسد والا ہے نا، جو دوسروں کی نعمت چھن جانے کی تمنا کریں، تو یہاں حاسد سے بطور خاص ادر اسکول آف تھاٹ کا جو نام لیا گیا ہے، تو وہ حسد کرتے، تو دوسرے جو حسد کرتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ حسد انسان کو خود ہی کھا جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں اس کو نقصان پہنچا دوں، لیکن نہیں، جب آگے جس پہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ والا ہو، اللہ والا کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جی رہا ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق جی رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کا توڑ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ صبح اور شام پڑھیں۔ یہ دیکھیں قرآن پاک پورا پڑھیں، جب بھی کوئی قرآن پاک پڑھیں اپنے اوپر بلوغ کریں، اپنے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ دعائیں، ذکر اذکار جو ہے نا، یہ کیا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت پیاری کلام ہے، اور درود پاک پڑھ لیا جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کے ساتھ اپنی دعاؤں کو بھیجا جائے درود پاک کے ساتھ، تو کیا ہی بات ہے۔ تو جو خاص کر ادھر نام آیا ہے، اور عمومی طور پر ہر حادثے سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے، یہی بتایا جا رہا ہے کہ وسوسے سے ڈالنے والے، دبک جانے والے سے مراد کیا ہے، اس میں ذکر کیا گیا شیطان۔ تو جو شیطانی لوگ ہیں وہ دبک کر ہی کرتے ہیں، ڈر کر ہی کرتے ہیں کہ کسی کو ہمارا پتہ نہ چل جائے، تو کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے کا ذکر ہے، وسوسہ کیا ہوتا ہے، برے خیالات آنا، بری چیزیں سوچنا۔ تو یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، جب انسان وضو میں رہتا ہے نا، یہ ایک پروٹیکشن ہے، کہ وہ حد ہوتی ہے نا، ایک لائن لگی ہوتی، جو سمجھنے والے وہ سمجھ جاتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتی لائن، لیکن یہ ایک پروٹیکشن ہے۔ پروٹیکشن کیا ہے کہ نقصان نہیں پہنچتا انسان کو جب انسان وضو میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب انسان دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبکا رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں دبکنے کی بھی بات جو آتی ہے وہ برے لوگوں کی بات آتی ہے، کہ وہ لاکھ ہاتھ کنڈا اٹھا رہے ہیں، لاکھ نقصان۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو بندے کی کیا مجال ہے۔ سب سے بڑا مالک اور خالق اور الرحمن الرحیم تو ہمارے اوپر
ہمیں ہر وقت ہر جگہ اس کا علم اتنا ہے کہ کسی انسان کو ایک اپنے گھر والے کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ کون کس کے دل میں کیا، کون کیا سوچ رہا ہے، اپنے بچوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو کسی کا کیا جانے گا۔ تو اب اللہ رب العزت وہ وحدہ لا شریک لا ہے، سب کو جانتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، چاہے کوئی چھپ کے لے جو مرضی کر لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توڑ بتا دیا، یعنی کہ یہ ہمارے لیے توڑ کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے اپنے اللہ کی پناہ میں صبح شام اس کو پڑھیں، بچہ روتا ہے اس کے اوپر پڑھیں، اپنے اوپر پڑھیں، دل میں وسوسے آتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھیں، اور کیا ہے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اپنے آپ کو پاکیزگی میں رہیں، اور یہ ہے کہ تعوذ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تعوذ کے ساتھ تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم نے کیا جانا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، یہ اللہ بڑا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے لوگ فلاں کے پاس بھاگو، فلاں کے پاس بھاگو، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ والوں کے بعد نظر اللہ دکھا دیتا ہے۔ اپنے بڑے بزرگ گھر میں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، بزرگوں کی ایک عمر گزر چکی ہے، نہ ان کو کوئی لالچ ہوتا ہے، تو دیکھ کے بہت سارے لوگ وسوسوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، گھر والوں میں فساد ڈلانے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں۔ اللہ والا کبھی کسی میں فساد نہیں ڈلاتا، یہ یاد رکھیں۔ وہ ہمیشہ اللہ سے محبت دلانے کے لیے اس میں کوشاں ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے پیاری مخلوق میں فساد اور فتنہ نہ ہے۔ خدا را بہت سارے ایسے لوگوں سے بچیے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی تربیت حاصل کرتے ہوئے بڑے بزرگ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی خوف اور خشیت میں رہتے ہیں، تو خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اس کو صبح شام پڑھیں۔ بس یہی تعلیمات ہیں، برے راستے سے بچیں، برے لوگوں سے بچیں، وسوسے لوگوں سے بچیں، شیطانی لوگوں سے بچیں، جادو تویز سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کافی ہے ہمارے لیے، اللہ کافی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور پیار کیا ہے سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں سے اپنے بڑوں سے سب سے ذکر کیا کریں اس کا، اور اس کے مطابق کھائیں پئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہماری موجودہ نسلوں کی آنے والے تمام نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں شیطانی کاموں سے بچائے، وسوسوں سے بچائے، اور شیطانی لوگوں سے بچائے، دبک کے جانے والا کہ اس میں کیا ہے کہ ہم سے دور ہی ہٹا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں طاقت نہیں ہے، تو طاقت والا ہے، تو قوی ہے، تو ہی ہمیں بچا سکتا، اپنے کن فیکون سے یا اللہ ہمارے راستے سیدھے فرما دے، اور ہمارے قرآن پاک اور عبادات میں ہماری محبت اور لذت کا جو سرور پیدا کر دے، لذت پیدا کر دے اس میں محبت میں، کہ ہم جان ماز پر بیٹھیں تو ہم ایسے خالص اور مسرہ، اور اس کے بعد بھی ہوں تو ہم کسی کو نقصان نہ بارے میں سوچیں، ہم کسی کے بارے میں حسد نہ کریں، کیونکہ اگر کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے یا کسی کو کم دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ عفو درگزر بھی عطا فرما، عاجزی اور انکساری بھی دے، اللہ غرور اور تکبر سے بچا۔ اللہ تو ہی ہے جو ہمیں ان برے راستوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ ایک صرف تیری ذات ہے جو ہمیں جہنم کے راستے ہمارے جو ہے نا اس سے بچا سکتا ہے، اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو تو نے وہی فرمائی، اور ہم اس پر چل کر تیرے محبوب بندے بندیاں جو بنے ہیں، جن پر تو راضی ہے، تو ایک یہی ذریعہ ہے ہمارے بس بچنے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم فرما دے ہم سب پر، انسانوں پر، اور ہم سب کو یا اللہ اپنی ہر وقت خشیت اور یاد میں زندگی گزارنے والا بنانا، آمین ثم آمین۔ غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ میرے پڑھنے میں اور ان کے سب کے سننے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف فرمانا۔ یہ اس لیے کہتی ہوں کہ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ کہنا چاہیے جب محفل کا اختتام ہو، جب کہیں سے مل کے جائیں تو اپنے آپ رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہوئے، کیونکہ نہ جانے انسان کے کوئی الفاظ، کوئی کہنے کا انداز، کوئی ایسی چیز اس کے دل میں نہیں بھی تو ایسا نکل گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ایز اے انسان یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیے ہم سب پر۔
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے محبت کے ساتھ تجوید کو پڑھنے کے آسان فرما دے سب کے لیے، میرے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا کہنا کہ بڑے بزرگوں کی دعا سے اور اپنے حلم سے یا اللہ یہ سلسلہ جاری ساری رکھنا۔ میری تو صرف ایک ہی التجا ہے کہ مجھے اپنی اور دوسرے کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں اللہ تعالیٰ اس راستے میں یا اللہ تو پسند فرما اس چیز کو یا اللہ کہ میری بھی اصلاح ہو اور سب کی اصلاح ہو بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مرتے وقت دم جو ہے نا ہمارا کلمہ شریف اور اس سے پہلے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطانی وسوسوں سے بچاتے ہوئے آج انکساری دیتے ہوئے یا اللہ پر تیرے ذکر میں ہر وقت ہمارا وقت گزرتے اور اس ذکر پاک میں جب دم واپسی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے لب پہ کلمہ جاری ہو، درود پاک کی محفلیں ہوں اور نورانی فرشتے لینے آئیں۔ لا کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی قرآن و حدیث کی جو روشنیاں ہیں گھر گھر پہنچ سکے، اور سب سے بڑا گھر ہے دل، اس تک اللہ تعالیٰ پہنچانا تیرا کام ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں، بیل کا بٹن آل پہ کر دیں۔ بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔